اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے قسموں اور اس کے ہدف کے درمیان ربط۔ اس سورہ کے سلسلے میں جو سوالات سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم اور ان جملہ کے درمیان ربط، کیونکہ قرآن کی آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ قسموں اور مقسم بہ جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے کے درمیان ایک قسم کا ربط ہوتا ہے، اور اصولی طور پر قرآن کی وضاحت و بلاغت بھی اس قسم کے مطالب کا اقتضا ہوتی ہے۔ زیر بحث آیت میں ممکن ہے کہ اس طرح کا ربط ہو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے ایثار کرنے والے انسان بھی موجود ہیں جو جہاد کے راستے میں بے پرواہ ہو کر پیش رفت کرتے ہیں اور کسی قسم کی فداکاری میں کوتاہی سے گریز نہیں کرتے اور اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اتنے بخیل اور ناشکرے کیوں بن جاتے ہیں کہ نہ تو وہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی راہ میں ایثار کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قسم تو گھوڑوں کی کھائی گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ مجاہدین کے لیے ایک آلہ ہے، اور حقیقت میں مجاہدین کی جہاد کی قسم کھائی گئی ہے، اور اسی طرح اگرچہ یہ حاجیوں اور خانہ خدا کے زائرین کے اونٹوں کی قسم ہو۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ربط اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ جانور حق تعالیٰ کی راہ میں سرعت کے ساتھ جاتے ہیں، پس اسے انسان تو کیوں اس کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتا؟ پس اے انسان تو کیوں اس کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتا جب کہ تو اشرف المخلوقات اور اس کے لائق ہے؟ لیکن پہلی مناسبت زیادہ واضح ہے۔ کیا انسان طبعاً ناشکرا اور بخیل ہے؟ ممکن ہے لوگ ان الانسان لربہ لکنود کی جملہ سے مفہوم لیں کہ کنود کی حالت میں ہونا یعنی ناشکری اور بخل کرنا سب انسانوں کی طبیعت کا جزو ہے۔ تو پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ امر بیدار وجدان اور فطری شعور کے ساتھ انسان کو شکر منعم اور اظہار قربانی کی دعوت دیتا ہے کیسے سازگار ہو سکتا ہے؟ اس قسم کا سوال قرآن مجید میں بہت سی آیات میں آیا ہے جو انسان کی کمزوریوں کا واضح نقاط کو بیان کرتی ہیں۔ سامنے آتا ہے ایک جگہ انسان کو ظلم و جہول شمار کیا گیا ہے، سورہ احزاب۔ دوسری جگہ کمظرف یعنی کمظرف، سورہ معارج۔ دوسری جگہ تنیوس کفور، مایوس و ناشکر، سورہ ہود۔ اور یہ مقام پر اور ایک اور مقام پر ضامن اور سرکش علق کے ساتھ متعارف ہوا ہے۔ کیا واقعاً ضعف کمزوری کے یہ نقاط انسان کی طبیعت میں پوشیدہ ہیں؟ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا نے آدم کو مکرم بنایا ہے اور سب مخلوق پر اسے برتری دی گئی ہے۔ اس سوال کا جواب ایک نقطہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ انسان اور بعد جماعت وجودی رکھتا ہے، اسی بنا پر وہ اپنے قوس صعودی میں اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے قوس نزولی میں اسفل سافلین تک گر جاتا ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے گا، اس سوال کے جواب میں ایک نقطہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ انسان ہے کہ انسان وہ بعد جہالت وجودی رکھتا ہے اور اسی بنا پر وہ اپنے قوس صعودی میں یعنی اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتا ہے اور قوس
نزولی میں اسفل سافلین تک گر جاتا ہے۔ اگر وہ مہربان اللہ سے تربیت پائے، عقل کے پیام سے ہدایت حاصل کرے اور اپنی اصلاح کرے تو وہ خلقاً تفصیل کا مصداق ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان و تقوی سے منہ موڑ لے اور اولیاء خدا کی رہنمائی سے باہر نکل جائے تو پھر طلوع و کفار یوم کفور بلوح و قنوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ان آیات کے درمیان کسی قسم کا تضاد موجود نہیں ہے، البتہ ان میں سے ہر ایک کا انسان کے ایک بعد اور جہت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، انسان کی فطرت کے اندر تمام نیکیوں، اچھائیوں، افتخارات اور فضائل کی اصلی جز پوشیدہ ہے، اور اسی طرح انسان کے فضائل کے نقطہ مقابل کے لیے بھی آمادگی رکھتا ہے۔ اس لیے عالم آفرینش کے کسی بھی مخلوق کے قوس صعودی و نزولی کے درمیان اس قدر فاصلہ و دوری نہیں ہے۔ جہاد کی عظمت۔ ممکن ہے لوگ ان الانسان لربہ لکنود کے جملہ سے مفہوم لے کنود کی حالت میں ہونا یعنی ناشکری و بخل کرنا سب انسانوں کی طبیعت کا جز ہے، تو پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ امر بیداران و جدان و فطری شعور کے ساتھ انسان کو شکر منعم اور اظہار قربانی کی دعوت دیتا ہے کیسے سازگار ہو سکتا ہے؟ اس قسم کا سوال سامعین یہ موضوع ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، تو لہٰذا دہرانے کی ضرورت نہیں۔